بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت کے لیے معاشرتی علوم کا 8واں لیکچر اور اگست و ستمبر کا یہ سیشن ہے اور اس سیشن کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ آپ کے سامنے میرا یوٹیوب کا پرسنل لنک ہے، اگر کوئی سوالات ہوں لیکچر سے متعلق تو آپ لوگ اس لنک پہ سوالات کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات چونکہ یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں مختلف چیزوں کو بیک وقت دیکھنا پڑتا ہے، نہ صرف لیکچر کے اوپر توجہ ہوتی ہے بلکہ ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ریکارڈنگ کس طرح ہو رہی ہے، اس کے علاوہ باہر سے بھی بعض اوقات ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات الفاظ ہم سے غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لیکچر سنیں۔ جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آخری جو اینڈ اس کا تھا اس میں نے اس طرح سے کہا کہ باقی کا جو اگلا ٹاپک ہے اگلے چیپٹر میں کریں گے، حالانکہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اگلا ٹاپک اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس طرح کی بعض اوقات غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 4 کا ہی خطبہ الآباد۔ ایک طرف تو گول میز کانفرنس کا آپ کو یاد ہوگا، سائمن کمیشن جب آیا، پچھلے لیکچر میں ہم نے جو سنا، سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے، کیونکہ اس میں کوئی ہندوستانی رکن نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ایک انگریزوں نے یہ گول میز کانفرنس کا اعلان کیا۔ تو ایک طرف تو گول میز کانفرنس ہو رہی تھی جس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، تو دوسری طرف خطبہ الآباد یہ جو علامہ اقبال نے جس میں صدارت کی تھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بر صغیر کی تاریخ میں۔ تو ایک تو اس میں علامہ اقبال نے واضح طور پہ کہا تھا کہ بر صغیر میں مسلمان اور ہندو الگ الگ اقوام ہیں، یہ دو قوموں کا وطن ہے، اور مسلمان ایک مکمل قوم ہے، قوم کی جو بھی خصوصیات ہوتی ہیں ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، اور مسلمان اپنے عقیدے یعنی کہ عقیدہ اسلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو اسلام ہے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، اور کسی طور بھی مسلمان اپنے طور طریقوں اور اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اور کوئی بھی نظام حیات مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے، صرف اسلامی نظام حیات کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اسلام ہماری پہچان ہے، اور ہماری قومیت کی بنیاد بھی ہمارا مذہب یعنی کہ اسلام ہے۔ تو یہ سوچنا کہ بر صغیر میں رہنے والے چونکہ ایک خطے میں رہتے ہیں، جس طرح کانگریس کا کہنا تھا ایک قوم ہے بر صغیر والے، یہ غلط ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہندو انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکسکیوز می، اسی طریقے سے مسلمان بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے اثر رسوخ یا ہندوؤں کی غلامی سے آزاد رہ کر زندگی گزاریں۔ یہ جو خطبے کے ان کے صدارتی خطبہ تھا اس میں انہوں نے جو فرمایا تھا یہ باتیں بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ ان کے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی طرف بھی انہوں نے اس خطبے میں مطالبہ کیا، اور ان کا جو خطبے کا ایک مرکزی خیال تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب سرحد یعنی کہ جو موجودہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، سندھ اور بلوچستان کے ان تمام صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، ایک الگ ملک بنا دی جائے۔ اب یہ ملک دو طرح سے بن سکتا تھا، ایک مکمل خود مختار جس طرح کہ آج کل ہے ہمارا پاکستان، اور دوسرا برطانوی حکومت کے اندر خود مختاری۔ اس صورت میں کیا ہوتا، اگر وہ ہوتا تو دہلی میں ایک حکومت برطانوی ہوتی جو کہ مکمل ہندوستان کے بیرونی معاملات، دفاع، بیرونی تجارت، بیرونی تعلقات، یہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی، اور اندرونی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں، یا ملک اگر یہ جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے اس کو
نیم خود مختار بنا دیا جاتا تو یہ اندرونی اختیارات ہمارے پاس ہی ہوتے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ جو 4 صوبوں کا ذکر ہے، ان کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے. یہ مکمل خود مختار بھی ہو سکتا ہے اور نیم خود مختار، جس میں برطانیہ جو ہے اس کا عمل دخل بھی، ان کے بیرونی معاملات میں عمل دخل ہو سکتا ہے. تو ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے خطبوں میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرکار مسلمانوں کو ایک منظم الگ ریاست قائم کرنی پڑے گی شمال مغرب میں. ہندوستان کا شمال مغرب کیا ہے؟ یہ ہمارا جو پاکستان ہے یہی ہے. یہ انہوں نے کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کانگریس کا اور ہندوؤں کا رویہ جو ہے اس قسم کا نہیں ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اکٹھے ایک ملک میں رہ سکیں. اس خطبے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس خطبے میں 3-4 چیزوں کو واضح کیا تھا. ایک تو مسلمانوں کا الگ قوم ہونا، دوسرا مسلمانوں کا آزاد رہنا نہ صرف انگریزوں کے اثر و رسوخ سے بلکہ ہندوؤں سے بھی، تیسرا مسلمان اپنے حق کو، اپنے عقیدے کا جو حق ہے، عقیدے کے اوپر عمل کرنا جو کہ جو ان کو نظام حیات بھی دیتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور چوتھی جو اہم بات تھی، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک الگ ریاست بنانے کا مطالبہ. اب جو سائمن کمیشن 1927 کی ناکامی اور نہرو رپورٹ پہ جو مسلم لیگ کی کڑی تنقید جو ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آئینی اقدامات رک گئے تھے. انگریز نہیں کر پا رہے تھے، مسلم لیگ بھی راضی نہیں تھی، کانگریس کو بھی مطمئن کرنا مشکل تھا، اور کانگریس سے مسلم لیگ خود بھی راضی نہیں تھی، اور انگریزوں سے بھی. یہ تمام مسائل آپس میں ہوتے تھے. تو اس موقع پر برصغیر کے قائدین سے گفت و شنید بات چیت کے لیے برطانیہ نے لندن میں گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا. لیکن ان میں بھی، یعنی کہ 3 کانفرنسیں ہوئیں، یہ 1930 سے لے کر 1932 تک، ان میں بھی کوئی جو مسلم اور ہندو مسئلہ ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا. جو گول میز کانفرنس کا جو پہلا اجلاس تھا، اس کے بارے میں بھی ہم جو پڑھیں گے بھی. 1930 کے آغاز میں سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی. اس رپورٹ کی اشاعت سے پہلے برصغیر کے وائسرائے لارڈ کرزن نے اعلان کیا کہ برصغیر کے مسائل کے حل کے لیے کانفرنس منعقد ہونی چاہیے. یہی گول میز کانفرنس کی طرف اشارہ تھا. لارڈ ارون نے، کرزن میں غلط کیا گیا. لارڈ ارون اس اعلان سے کافی عرصے پہلے قائد اعظم برطانیہ کی وزیر اعظم کو ایک خط لکھ چکے تھے. حقیقت میں یہ جو گول میز کانفرنس ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کچھ عرصے پہلے قائد اعظم کا خط لکھنا تھا. اس کے بعد ہی انگریزوں نے یہ گول میز کانفرنس بلائی برصغیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو اس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی اس خط میں کہ ایک کانفرنس بلائی جائے جس میں برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کا حل کیا جائے. لارڈ ارون کے اعلان کے بعد، اس گول میز کانفرنس کے اعلان کے بعد، گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ کانگریس صرف اس وقت اس کانفرنس میں شرکت کرے گی جب برطانوی حکومت اس بات کی ضمانت دے کہ کانفرنس کے بعد جو آئین تیار کیا جائے گا اس سے برصغیر کو نوآبادی کا درجہ دیا جائے گا. اب نوآبادی اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے، مگر انگلش میں 2 الفاظ ہیں، اس کے 2 معنی ہیں. ایک ہے ڈومینین اور ایک ہے کالونی. کالونی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بیرونی طاقت کا کسی دوسرے ملک کے اوپر مکمل قبضہ، مکمل اس کے جو معاملات ہیں اپنے کنٹرول میں کرنا، اس کو کالونی کہتے ہیں. اور ڈومینین کا مطلب ہے کہ بیرونی طاقت کا مکمل قبضہ نہیں ہوتا، بہت سارے اختیارات وہاں کے لوکل لوگوں کو دے دی جاتے ہیں، اور علامتی طور پر کچھ معاملات وہ بیرونی طاقت اپنے پاس رکھتی ہے. تو یہ گاندھی کا جو مطالبہ تھا کہ ضمانت دے انگریز کہ اس کانفرنس کے بعد برصغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا. تو برطانوی حکومت نے کانگریس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا. اس لیے گاندھی نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی. مسلمانوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا. اب پہلی جو گول میز کانفرنس کا جو پہلا اجلاس تھا 12 نومبر 1930 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ اس کے گول میز کانفرنس منعقد ہوگی. کانگریس نے اس کانفرنس میں، جس طرح آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ کانفرنس نے مطالبہ کیا تھا، شرط رکھی تھی، تو کانگریس نے اس میں شرکت نہیں کی.
مسلمانوں کی طرف سے 18 نمائندوں نے اس میں شرکت کی، جس میں قائد اعظم بھی تھے، سر آغا خان بھی تھے، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع، مولوی فضل الحق بھی شامل تھے۔ اس کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے اس میں ایک تو یہ کہ برما کا جو علاقہ جس کو آج کل میانمار کہا جاتا ہے اس کو برصغیر سے الگ کرنے کا فیصلہ، اور برصغیر میں وفاقی طرز حکومت رائج کرنے پر۔ وفاقی طرز حکومت پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں، وہ نظام حکومت جس میں آئین مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کو تقسیم کر دیتا ہے، مرکز صوبوں میں مداخلت نہیں کر سکتا اور صوبے مرکز میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو یہ فیصلہ بھی ہوا کہ برصغیر میں وفاقی طرز کی حکومت رائج ہوگا۔ اس موقع پر 12 کمیٹیاں بنائی گئیں جنہوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی کہ جو خیبر پختونخوا کا موجودہ جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس میں اصلاحات نافذ کرنا ہے۔ اصلاحات کا مطلب ہے لوگوں کو سیاسی حقوق دینے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اقلیتوں کے امور، اقلیتوں کے جو معاملات تھے برصغیر میں اس کا، اور سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کے بارے میں سفارشات پیش کی گئی تھی۔ یہ پہلا اجلاس تھا۔ گول میز کانفرنس، دوسری جو گول میز کانفرنس تھی، پہلی گول میز کانفرنس تو ختم ہو گئی 19 جنوری 1931 کو، اور اس کے ختم ہونے کے بعد برطانوی حکومت اور دیگر نمائندوں کو یہ اس بات کا احساس ہوا کہ کانگریس کی شرکت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بات تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کانگریس ایک بڑی پارٹی تھی، ایک بڑی برصغیر کی بڑی قوم کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی اگر کانگریس اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی تو اس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے سود ہے۔ اچھا، پھر اس دوسری گول میز کانفرنس سے پہلے ایک گاندھی اور جو وائسرائے تھے لارڈ ارون، ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا جس کو گاندھی ارون پیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق، اس معاہدے کے مطابق کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک ختم کر دی، اور حکومت نے تحریک کے دوران جو گرفتار ہوئے تھے کانگریس کے رضاکار، جو اس کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کو رہا کر دیا۔ اس بات پر کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت پر راضی ہو گئی۔ اچھا، ماسٹر تارا سنگھ ایک شخص تھے جنہوں نے گاندھی کو سکھوں کا بھی رہنما تسلیم کرتے ہوئے 17 نکات دے کر سکھ نمائندگی کا حق دے دیا۔ انہوں نے، ماسٹر تارا سنگھ نے گاندھی کو 17 نکات دیے کہ بھئی ان کو آپ یقینی بنائیں، اور ان کو یقینی بناتے ہیں تو سکھوں کی نمائندگی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان 17 نکات میں پنجاب کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ 1924 میں لالا لاجپت رائے نے بھی ہندو مسلم مسئلے کا حل برصغیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کے طور پہ پیش کیا تھا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ کانگریس جو ہے ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ مذہبی بنیادوں پر ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، دوسری طرف ماسٹر تارا سنگھ جس نے پنجاب کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا مطالبہ کیا، اس بات پہ بھی وہ راضی ہیں۔ تو کانگریس کے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز سامنے آ رہے تھے۔ 7 ستمبر 1931 کو لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ ہندو رہنماؤں نے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لیے انگریز حکومت کو اختیار دے دیا کہ جو مختلف قوموں کے آپس میں مسائل ہیں ان کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل کے حل پر زور دیا گیا، جو چھوٹے گروپس ہیں ان کے مسائل پر۔ گاندھی نے ہر قدم پر کانفرنس کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اقلیتوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا جس کو گاندھی نے جس کی بہت سخت مخالفت کی۔ کانفرنس کے دوران میں اچھوت جو ایک ہندوؤں کی ہی ایک سب سے پست ترین ذات ہے جس کو شیڈیولڈ کاسٹ بھی کہا جاتا ہے، اچھوتوں کو یا شودر، ان کو الگ اقلیت قرار دینے کی سفارش کی گئی، لیکن گاندھی کسی صورت میں بھی اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ اب یہ اچھوت وہ طبقہ تھا جو ہندوؤں کی جو دیگر جو ان کی ذاتیں ہیں ان کے مظالم کا شکار تھی۔ تو ان کو اسی میں یہ بہتری نظر آئی کہ ہم کسی طریقے سے ہندوؤں سے الگ ہو جائیں تاکہ ہمارے اپنے الگ نمائندے ہوں اور ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ مگر گاندھی جی کو یہ اندازہ تھا
کہ اچھوت اگر ہم سے الگ ہو گئے تو اچھوت تو اکثریت میں ہے، باقی ہندوؤں کی تو تعداد کم ہے۔ تو انہوں نے اس مطالبے کو سختی سے مسرت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اچھوت ہندوؤں سے الگ نہیں ہے۔ اگر اچھوتوں کو الگ قوم تسلیم کر دیا جاتا تو ان کی تعداد ہندوؤں سے بڑھ جاتی، یعنی کہ باقی کے جو ہندوؤں کی ذاتیں ہیں ان سے بڑھ جاتی۔ اس طرح ہندو برصغیر میں اپنی منمانی نہ کر پاتے۔ گاندھی نے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ اچھا، دوسری گول میز کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل ایک رکاوٹ بن گئے۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اگر کانفرنس میں شریک نمائندے اقلیتوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے تو برطانوی حکومت ان مسائل کا حل خود پیش کرے گی۔ دوسری گول میز کانفرنس 1 جنوری 1932 کو اقلیتوں کے مسائل حل کیے بغیر ختم ہو گئی۔ 14 اگست 1932 کو برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا۔ ابھی کمیونل ایوارڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کمیونل جو لفظ ہے یہ کمیونٹی سے ہے، مخصوص برادری، مخصوص گروپس، مخصوص فرقے، اس کے حوالے سے یہ ایوارڈ کا مطلب ہے اعلانیہ۔ اس کمیونل ایوارڈ میں کیا کیا گیا تھا کہ کمیونل ایوارڈ میں جداگانہ انتخاب کو برقرار رکھا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں انہیں زیادہ نمائندگی دی گئی، یعنی کہ اصول توازن جس کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح پنجاب میں سکھوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں، صوبہ سرحد اور سندھ میں ہندوؤں کو ان کی تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں، یعنی کہ ہر ایک قوم کو جہاں پہ وہ اقلیت میں تھی اصول توازن کے مطابق زیادہ نشستیں دی گئیں۔ بنگال اور آسام میں یورپی باشندوں کو بھی ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی۔ وہاں پہ پرتگیز اور اس طرح کی دیگر اور انگریز کچھ قومیں پہلے سے آباد تھیں۔ مسلمانوں کو کمیونل ایوارڈ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے کمیونل ایوارڈ کی پرزور مخالفت کی۔ گاندھی نے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر شدید احتجاج کیا۔ اسی دوران میں ہندو لیڈروں نے اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیڈکر پر دباؤ ڈال کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور نہ کرے۔ یہ انہوں نے اس پہ دباؤ ڈالا جو اچھوت رہنما تھا ڈاکٹر امبیڈکر، اور ان کو کہا کہ آپ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ نہ کریں۔ یہ جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر پونا کے مقام پر گاندھی سے ملا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا جو تاریخ میں پونا پیکٹ، یہ مشہور پیکٹ ہے، پونا پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سمجھوتے کی مطابق کی رو سے یہ طے پایا کہ ہندو اور اچھوت ایک قوم تصور ہوں گے، یعنی کہ جو اچھوتوں کا الگ سٹیٹس تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور ہندوؤں نے اپنی نشستوں میں سے کچھ نشستیں ان کو دے دیں گے، یعنی کہ اچھوتوں کو دے دیں گے۔ پونا پیکٹ سے ہندوؤں کو بے حد فائدہ پہنچا اور اچھوتوں کے جو ہندوؤں میں ضم ہونے سے ان کی تعداد جو ہے ہندوؤں کی تعداد بڑھ گئی اور قوت میں اضافہ ہو گیا، اور اچھوت ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن گئے۔ اچھا، اگلا جو ٹاپک ہے تیسری گول میز کانفرنس، یہ پھر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر اگلا ٹاپک بھی، اس سے اگلا ٹاپک بھی سٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ ورنہ لیکچر کی طوالت بڑھ جاتی ہے۔ شکریہ۔